ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے وفی دعاء الاحیاء للاموات والصدقۃ عنہم نفع لہم، زندوں کی دعاؤں کے اندر اور ان کے صدقات جو اموات کی جانب سے کرتے ہیں، اس میں اموات مسلمین کے لیے نفع موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے من استطاع ان ينفع اخاہ فلینفع، کہ جو اخاہ المسلم فلینفع، کہ جو بندہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو نفع پہنچا دے۔ تو جب دعا میں، صدقات و خیرات میں اموات مسلمین کا نفع ہے اور حدیث میں حکم ہے کہ اپنے بھائی کو نفع پہنچاؤ، تو یہ دعا اور صدقات اس حدیث کے تحت مامور بھی ہی ہیں۔ ہم پر ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے اموات مسلمین کو نفع پہنچائے، دعا کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں۔ اور یہ بھی حدیث مبارک موجود ہے، ہر ذی عقل مند جانتا ہے کہ کسی کو کوئی بندہ نفع پہنچائے تو اسے ضرور اس کی خوشی حاصل ہوگی، مسرت حاصل ہوگی۔ اور حدیث مبارک موجود ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ متعدد جگہوں میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں اسی عنوان کے تحت کہ فرائض کے بعد احب الاعمال، محبوب تر اعمال میں وہ یہ ہے کہ بندہ کسی مسلمان کے ادخال سرور فی قلب المسلم، مسلمان کے دل میں سرور داخل کرے، اس کو خوش کرے۔ اور ظاہر نفع دینے سے بندہ خوش ہوتا ہے جب ہمارے دعاؤں سے اور ہمارے صدقات و خیرات سے اموات مسلمین کو نفع ہے تو پھر اسی سے انہیں خوشی بھی حاصل ہوگی، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے نفع بھی پہنچائے اور ان کو سرور بھی پہنچائے۔ ایصال ثواب الحمدللہ ایک روشن باب ہے، اور جن لوگوں کی رگوں میں اعتزال کی خون کی جوش ہے وہ نفس ایصال ثواب کے منکر ہیں، لیکن جیسے قبلہ استاد صاحب سے آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ باطل اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایسے ہیلے بہانے اور پردے ڈھونڈتا ہے کہ کسی کو ان کی بطلان کا پتہ نہ چلے، بطلان ان کا واضح نہ ہو، ظاہر نہ ہو۔ اس لیے کئی قسم کے تشکیکات اور شکوک و شبہات سامنے رکھ کر ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی کے پردوں میں ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ اے ایصال ثواب کے منکر ہیں، اے دعا کے منکر ہیں، کیونکہ سامنے انہوں نے پردے اور بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک پردہ اور بہانہ ان کا یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کے تو قائل ہیں، صدقات و خیرات کے، لیکن تم تعیین کرتے ہو، تخصیصات بے جا کرتے ہو، تعینات کرتے ہو، یہ تعین اس پر کوئی دلیل نہیں، اس پر کوئی شرعی ثبوت، اس کی حجت نہیں ہے۔ ہم ان تعینات کو بدعت کہتے ہیں، بدعت سے اور گمراہی کے زمرے میں داخل کرتے ہیں۔ لہذا تم اگر دلیل دیتے ہو تو تعینات پر دے دو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی تعین اور تخصیص کے قائل نہیں ہیں۔ حقیقت ہے تعین کے قائل یہ خود ہیں، تخصیصات بھی یہی کرتے ہیں، اور الزام بھی ہمیں دیتے ہیں اور اس پر دلیل بھی ہم سے مانگتے ہیں۔ پہلے تو ہمارا دعویٰ سن لیجئے کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے۔ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ مبارکہ کی صورت میں اپنا دعویٰ تمہیں سناؤں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں قول فیصل وسخن مجمل دریب آنس کہ ایصال ثواب وحدیہ اجر با اموات مسلمین با اجماع کافہ اہل سنت و جماعت امریز مرغوب ورد شرع مندوب احادیث بسیار از حضور سید الابرار علیہ افضل الصلاة من ملک الجبار در ترغیب و تصویب انکار وارد شدہ۔ یعنی اس میں تیسرے دن کا ذکر نہیں ہے، اس میں 7ویں دن کا ذکر نہیں ہے، 40ویں دن کا ذکر نہیں ہے، ماہانہ سالانہ کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ اطلاق کا ہے کہ ایصال ثواب با اجماع کافہ اہل سنت و جماعت اموات مسلمین کے لیے شریعت میں مندوب ہے، مرغوب ہے، جس وقت بھی اہتمام کیا جائے ہمارے نزدیک جائز ہے۔ اور اسی طرح دعائیں ہیں،
اعلی حضرت عظیم برکت فرماتے ہیں سلف و خلفا ائمہ اہل سنت و جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعنا بہم کا اجماع ہے کہ اموات مسلمین کے لیے دعا محبوب اور شرعاً مطلوب ہے. اس میں کسی تعین کی بات نہیں کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے. یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے اور یاد رکھنے کی چیز ہے، اور خصوصاً میدان مناظرہ میں مناظر کے لیے بڑے آسانی ہوگی. ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے، ہم یہ تعین کریں. ہمارا اصل دعویٰ یہ نہیں کہ تیسرے دن ایصال ثواب جائز ہے، تیجا جائز ہے، 40واں جائز ہے، سالانہ. اصل دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ایصال ثواب بھی مطلقاً جائز ہے اور دعا اموات مسلمین کے لیے یہ بھی مطلقاً جائز ہے. اس میں کسی تعین اور تخصیص کے ہم قائل نہیں. اور جب جواز مطلقاً اور عموماً ہے تو پھر مطلقاً دعا جائے تو جنازے کے بعد دعا بھی اسی کا ایک فرد ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہے. جب ایصال ثواب بلا تقیید و تحدید جائز ہے تو اس میں تیجا بھی آ گیا، 40واں بھی آ گیا، سالانہ بھی آ گیا، ماہانہ بھی آ گیا ہے. جتنے بھی محافل ایصال ثواب کے ہم کرتے ہیں وہ سارے اسی مطلق فرد اسی کے اندر آ گئے اور اسی اطلاق کے تحت داخل ہو کر جائز ہو گئے. اب جو بندہ کہے میں ایصال ثواب کو مانتا ہوں، تم نے جو ایک سالانہ کیا اس کو نہیں مانتا ہوں، تیجا نہیں مانتا، 40واں نہیں مانتا. دعا تو ہم مانتے ہیں لیکن جنازے کے بعد دعا نہیں مانتے تو تخصیص و تعین وہ خود کر رہا ہے اور اس کی دلیل بھی اسی پیش کرنی ہوگی. ایک مثال سے عرض کروں، ایک بندہ کہتا ہے زید پر نماز فرض ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں فرض ہے. وہ ہم سے دلیل مانگے، ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ اور الامر للوجوب، نماز مامور بہا ہے اور مامور بہا واجب ہوتی ہے. تو نماز واجب ہے اور یہ وجوب مطلق ہے، اس میں زید بھی داخل ہے. اب اگر وہ کہے کہ ہم مانتے اقیم الصلاۃ لیکن زید پر نماز کا وجوب نہیں مانتے، یہ اس وجوب سے خارج ہے، تو ہم کہتے ہیں خروج کا دعویٰ تم کر رہے ہو، اس پر دلیل بھی تمہیں پیش کرنی ہوگی. دعاؤں کا ثبوت اور ایصال ثواب خیرات و صدقات کا ثبوت قرآن اور حدیث کے نصوص مطلقہ اور عامہ سے ثابت ہے اور اس میں تمام دعائیں اور ایصال ثواب کے خاص محفل داخل ہے. اگر کوئی تخصیص کر کے کہے کہ ہم سارے دعا مانتے جنازے کے بعد دعا نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں خروج کا دعویٰ تمہارا ہے، تخصیص کا دعویٰ تمہارا ہے. یہ دعا مطلق دعا کے افراد سے خارج ہے، اس پر دلیل تمہیں دینی ہوگی. یہ تیجا 40واں یہ مطلق ایصال ثواب کے افراد ہے. اگر مطلق ایصال ثواب کے افراد سے تم خارج کرتے ہو تو اخراج کا دعویٰ بھی تمہارا ہے، دلیل بھی تمہیں پیش کرنا ہے. لیکن ادھر معاملہ الٹے، الٹا چور مارے کوتوال کو تخصیص کے دعوے بھی وہ کرتے ہیں، دلیل بھی ہم سے مانگ رہے ہیں. بریلی شریف میں مناظرہ ہوا، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا جو مناظرہ بریلی کے نام سے چھپ چکا ہے. الحمدللہ میں نے 3 دفعہ مطالعہ بھی کیا اور اب بھی گاہے بگاہے مطالعہ کرتا رہتا ہوں. بہت بہترین مناظرہ ہے، 4 دن ہوا تھا. انہوں نے بھی چھاپا ہے فتح بریلی کا دلکش نظارہ، وہ سارا جھوٹ ہے، سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان لوگوں پر جھوٹ بولنا فرض ہے، کیونکہ اگر یہ جھوٹ نہ بولے تو مشرک ہو جائیں گے. یہ کہتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں. اگر یہ بھی جھوٹ بول سکتے ہوں تو بولے نا تو خدا کے شریک ہو جائیں گے، لہٰذا ان پر جھوٹ بولنا فرض ہے. یہ جب جھوٹ بولتے ہیں تو شرک سے بچتے ہیں. تو بے آئینی انہوں نے اسی طرح کیا ہے. اب مناظرہ بریلی بڑی دلچسپ ہے، بڑی زبردست ہے، بڑا علم کا ذخیرہ ہے. تو مناظرے کی ابتدا میں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سوال یہی کیا منظور نعمانی سے. ان کا بڑا مشہور مناظر تھا، متعدد مناظرے کر چکے تھے اور محدث پاک کا پہلا مناظرہ تھا. آپ نے فرمایا مناظرہ بعد میں کریں گے، یہ بتاؤ تم نے مناظرے کے لیے وقت کیوں مقرر کیا؟ تمہارے نزدیک تعین وقت بدعت ہے. تو نعمانی نے کہا اصل میں جگہ مقرر تھی، جگہ کی تعین ہو چکی تھی، تو میں نے کہا وقت کی بھی تعین کر لی، اس واسطے ہم نے وقت معین کیا. تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں لینے کے دینے پڑ گئے. پہلا میرا ایک سوال تھا کہ وقت کی تعین کیوں کیا، میرا دوسرا سوال بھی کہ جگہ کی تعین کیوں کی. تعین زمان بھی تمہارے نزدیک بدعت ہے، تعین مکان بھی بدعت ہے. تو منظور نعمانی آخر تک جواب نہیں دے سکے. اور دوسری بات، قبلہ استاد صاحب سے تم بار بار سب کو میں سن چکے ہوں گے کہ تعین وقت کے بغیر وجود فعل یہ عقلاً محال ہے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وجود فعل بھی ہو، عدم سے وجود میں فعل حدث ہو، اور کسی زمانے میں نہ ہو، کوئی معین زمانے میں نہ ہو، یہ عقلاً محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا تعین کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ جہاں پر وجود فعل ہوگا تعین زمان ضرور ہوگا۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ذرا ہمیں عملی طور پر دکھائیں، کوئی ایصال ثواب کی یا دعا کا اہتمام کر لے ایسا کہ فعل بھی ہو گیا اس میں تعین بھی نہ ہو۔ اور تیسری بات ہے، اگر ہم الزامی جواب دیں تو یہ جتنی بھی مذہبی جلسے دین کے نام پر کرتے ہیں، خواہ وہ سیرت النبی کانفرنس ہے، خواہ وہ دستار بندی کے جلسے ہیں، محفل حسن کی رات ہے، یا ان کے جتنے بھی اپنے مولد کے نام پر کانفرنسیں ہیں، جتنے بھی مذہبی جلسے اور محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، تمام میں تعین وقت بھی ہوتا ہے، تعین مکان بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارا سوال یہی ہے، تم جتنے تعینات کرتے ہو، تخصیصات کرتے ہو، یہ بدعت ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر بدعت ہیں تو اپنے فتووں سے بدعتی بن گئے، مبارک ہو۔ دن کے کو بولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو سارے کو جہنم بھیج دو۔ کل بدعت ضلالۃ و کل ضلالۃ فی النار۔ اور اگر بدعت نہیں ہے تعین کرنے کے باوجود تو پھر اس کی وجہ بتا دو، جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب اہل سنت کا بھی ہوگا۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ تعینات دو قسم کے ہیں، ایک ہے تعین شرعی اور دوسرا ہے تعین عرفی۔ تعین شرعی کہ شریعت پاک نے کسی فعل کے لیے وقت مقرر کیا، اور اس کی پھر تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس وقت کے علاوہ میں وہ فعل ہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی کرے تو وہ فعل شرعی نہیں ہوگا۔ جیسے ایام نحر ہیں قربانی کے لیے، اس کے آگے پیچھے کوئی اونٹ ذبح کرے تو یہ قربانی نہیں ہے، جس کو ہم اضحیہ کہتے ہیں جو واجب ہے، یہ فعل وہ فعل شمار نہیں ہوگا۔ یا شریعت پاک نے ایک کام کے لیے فعل کے لیے وقت مقرر کیا جس میں تقدیم و تاخیر ناجائز ہے، فعل تو ہو جائے گا لیکن تقدیم و تاخیر کا گناہ اسے ہوگا۔ جیسے احرام حج کے لیے حرمت والے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، اس سے آگے پیچھے احرام باندھے گا تو احرام میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس تقدیم و تاخیر کا اسے گناہ ہوگا۔ اور تیسرا قسم یہ ہے تعین شرعی کا کہ فعل بھی ادا ہوگا، تقدیم و تاخیر سے گناہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے عشاء کی نماز ثواب اتنا نہیں ملے گا، جیسے عشاء کی نماز کے لیے تہائی رات، اب تہائی رات سے پہلے کوئی پڑھے، یہ فعل بھی فعل شرعی ہے، اسے جائز بھی ہے، لیکن تہائی رات میں جو ثواب نہیں ملنا تھا وہ اسے آگے پیچھے میں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تعین شرعی ہے۔ اور دوسرا تعین عادی ہے کہ شریعت نے کسی فعل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، بغیر قید کے جب چاہے وہ عمل تو کرے، لیکن آسانی کے لیے کسی مصلحت کی بنا پر کوئی بندہ اس کے لیے وقت مقرر کر لے، یہ تعین عادی ہے۔ اسے بدعت وہی کہے جو علم سے تو ہوئے فارغ، عقل سے بھی فارغ ہو۔ ہم جتنے تعینات کرتے ہیں یہ تعینات شرعی یعنی تعینات عادیہ ہیں۔ میں چند مثالوں سے اپنی بات کو واضح کروں۔ زیارت قبور کس دن جائز ہے؟ ہر دن جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین میں حدیث موجود ہے شہداء کے لیے۔ اور اسی طرح قباء، مسجد قباء کس دن جانا جائز ہے؟ ہر دن جانا جائز ہے، لیکن روزہ بندہ کسی بھی دن رکھے تو جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر رسالت کے لیے اور اپنی ولادت کی شکریہ کے لیے سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح دینی مشورہ بندہ کسی بھی وقت صاحب رائے بندے سے، صاحب علم بندے سے کرے تو دینی امور میں مشاورت جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، ہم عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فجر اور شام دو ٹائم مقرر کیے تھے، ان دو وقتوں میں حضور ابو بکر صدیق کے ساتھ دینی امور میں مشاورت فرماتے۔ اسی طرح جہاد کے لیے بندہ امیر المومنین لشکر کو کسی بھی دن بھیج سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جہاد کے سفر کو جمعرات کے دن شروع فرماتے تھے۔ اور طلب علم کے لیے اگر کوئی نکلے تو سوموار کے دن کی ترغیب دیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بخاری میں کتاب العلم میں روایت موجود ہے،
واز نصیحت عالم دین کا ہر دن جائز ہے، آپ نے جمعرات کا دن مقرر کیا تھا، اور علماء نے نئے درس اور سبق کو شروع کرنے کے لیے بدھ کا دن مقرر کیا، اور تعلیم المتعلم میں تو اتنا بھی لکھا ہے، صاحب ہدایہ کے شاگرد نے لکھا ہے، ہاکذا کان یفعل ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام ابو حنیفہ بھی اسی طرح فرماتے تھے، بڑے بڑے علماء، حتی ہمارے الحمدللہ اساتذہ کا بھی معمول ہے، اور حتی تعلیم المتعلم علیہ اتنے بھی نقل کرتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے اگر سال میں ایک بھی بدھ کا دن ہوتا تو میں طالب علموں کے انتظار کرواتا کہ بدھ کا دن آئے گا پھر نیا سبق تمہیں شروع کراؤں۔ اب یہ جتنے تعینات ہیں یہ تعینات عادیہ کی قبیل سے ہیں، یہ تعینات شرعیہ نہیں ہے کہ مسجد قباء ہفتے کے دن سے پہلے بندہ جائے تو یہ پھر شرعی نہیں، یا تقدیم و تاخیر جائز نہیں، یا ثواب ہی نہیں ملے گا، یہ سارے تعینات عادیہ ہیں۔ ہمارے جتنے بھی محافل میلاد شریف ہے، 11ویں ہے، عرس ہے، چہلم ہے، جتنے بھی مذہبی ہمارے معمولات اہل سنت کے، ان میں جتنے تعینات ہیں یہ تعینات عادیہ کی قبیل سے ہیں، نہ تو اسے آگے پیچھے ہم یہ کہتے کہ وہ فعل شرعی نہیں ہوگا، یا تقدیم و تاخیر ناجائز ہوگا، یا اس دن سے آگے پیچھے کرنے میں ثواب اتنا نہیں ملے گا، یہ ہمارا نظریہ بالکل نہیں۔ تعینات عادیہ کرتے ہیں، اور تعینات عادیہ امور دینیہ کے لیے خود رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، اور سنت کو جو بدعت کا ہے تو میں پھر وہی کہوں گا کہ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب آئے، اس نے یہی تقریر کی ایک جنازے میں کہ یہ جو تمہاری فوتگی ہو جاتی ہے تو تم پھر تیسرے دن، 7ویں دن، 40ویں دن صدقات کرتے ہو، یہ تعین بدعت ہے۔ صدقہ خیرات میں مانتا ہوں، نیا مسئلہ تھا، لوگ بڑے ناراض ہو گئے، جو قوم کا بڑا تھا اس نے کہا تم ناراض نہ ہو، میرے پاس علاج موجود ہے۔ خیر تقریر کے بعد مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے، علامہ صاحب تم نئے آئے ہو، ہمارے علاقے میں مہمان ہو، ویسے بھی مہمان نوازی اچھی چیز ہے تو میں تمہارے لیے دعوت کا انتظام کرتا ہوں، دعوت کرنا سنت ہے، آپ مہربانی فرمائیں ہماری دعوت قبول فرمائیں۔ مفتی صاحب مولوی صاحب نے کہا ہاں بتاؤ کس دن؟ آپ نے فرمایا دن تو مقرر نہیں کرتے، بدعت ہو جائے گا، ابھی آپ نے مسئلہ دیا ہے، بس تم فجر بھی ایک چکر لگایا کرو میرے گھر کا، شام کو بھی، جس دن دنوں زیادہ نظر آئے گا وہ اس دن تمہاری دعوت۔ اب ان کو کہو تم تعین کو کہتے ہو بدعت ہے، تمہارا کوئی فوت ہو جائے تم کہو ضروری اعلان سنو فلانا فوت ہو گیا اس کا جنازہ ہوگا، یہ نہیں بتاؤ کہاں ہوگا کس ٹائم ہوگا، پھر میں دیکھتا ہوں تمہارے جنازے کیسے ہوگا۔ سیرت النبی کانفرنس ہے وہ پھر ہوگا، کہاں ہوگا کس دن ہوگا نہ بتاؤ کسی کو، بدعت نہ ہو جائے۔ عید کی نماز ہوگی کہاں ہوگی کوئی نہ بتاؤ۔ تو یہ جو تعینات عادیہ ہیں ان میں کئی امور انتظامیہ کے لحاظ سے مسئلے آتے ہیں۔ اگر بندہ وقت مقرر نہ کرے، علماء کیسے جمع ہو، عوام کیسے جمع ہو، اسی طرح اگر بندہ وقت مقرر نہ کرے تو بعض وقت تو کام بندے سے رہ جاتا ہے۔ جب بندہ تعین کرتا ہے تو اس تعین کی برکت سے اس کام پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اور میں حیران ہوا، جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے طلوع الثریا باظہار ما کان خفیہ الحاوی للفتاوی کے اندر، اسی رسالے صاحب کا مسئلہ بھی زیر بحث ہے۔ آپ نے فرمایا ان سنت الاطعام 7 ایام بلغنی انها مستمرۃ الی الان بمکہ والمدینہ، 7 دنوں تک لگاتار کھانا کھلانا کسی میت کی سال ثواب کے لیے، فرمایا یہ ہمیشہ سے مکہ اور مدینے میں جاری اور ساری ہے۔ فالظاہر انها لم تترک من عہد الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم الی الان، اور اساتذہ سے تم نے سنا لفظ ظاہر پر الف لام آ جائے تو جزم کا فائدہ دیتا ہے، فرماتے جزمی بات ہے کہ یہ جو مدینہ اور مکہ میں استمرار اور دوام کے ساتھ 7 دنوں تک اطعام کا سلسلہ ہے، تو جلال الدین سیوطی فرماتے میں جزم سے کہتا ہوں کہ یہ دور صحابہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّهُمْ أَخَذُوهَا عَنْ سَلَفٍ إِلَى الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، مکہ اور مدینے کے علماء نے اپنی طرف سے نہیں شروع کیا، صدر اول سے عہد صحابہ سے انہوں نے لیا، اور اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ میرے زمانے تک، حضور اور صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک 7 دنوں تک لگاتار سب کا قرآن وہاں پر جاری گزاری۔ تو یہ تو صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، اور تم تعین کو بدعت کہو تو سنت کو بدعت کہہ رہے ہو۔ فقہ کی کتابوں میں، کئی متعدد کتابوں میں تو یہ ہے
کہ 7 دنوں تک لگاتار صدقہ دینا مستحب ہے، لیکن جلال الدین سیوطی صاحب کا یہ حوالہ پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں خود بھی بڑا حیران ہوا کہ الحمدللہ یہ آج سے نہیں صدر اول سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور آخری بات، تفسیر عزیزی جلد نمبر 2 صفحہ 113 حصہ نمبر 3 میں شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں نیز وارد است کہ مردہ دری حالت مانند غری کیس کی انتظار فریاد رسمی برا۔ اب فرمائے جب مردے کو ہم قبر میں رکھتے ہیں تو حدیث موجود ہے کہ اس کی حالت اس بندے کی طرح ہوتے جو پانی میں کل غریق المتغوث، جس طرح حدیث میں پانی میں ڈوب رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو، کوئی فریاد رس مانگ رہا ہو، مدد کے لیے پکارا ہو، اس بندے کی طرح ہوتی ہے۔ فرمایا وصدقہ و ادعیہ و فاتحہ دری وقت بسیار بکار قومی آیت، اس وقت صدقات و خیرات اور دعائیں بہت اس کے کام آتے ہیں۔ وَعَزِینَس کہ طوائف بنی آدم تا یک سال وعلم خصوص تا یک چل ازماؤ درین و امداد کوشش تمام می نمایت۔ آپ فرماتے ہیں اسی لیے تمام عالم اسلام کے لوگ موت کے بعد 40 دن تک اور خصوصاً 40 دن تک اور عام طور پورے سال تک لوگ اس لیے صدقات و خیرات میں کوششیں تمام کامل کوشش کرتے ہیں کہ ان کے میت کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اسے انتظار رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقات و خیرات کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات اور بھی، من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل کے طور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں ایصال ثواب کے قائل ہم ہیں، فائدہ دوسرے لے رہے ہیں۔ وہ جو منکرین ہیں ان کے ہاں کسی کی فوت بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں مدرسوں میں اتنے شاید دے دو، طلباء رہتے ہیں صدقہ جاریہ ہو جائے گا، سارا امداد مدارس کے لیے لیتے ہیں۔ اطعام طعام اہل سنت کی شعاریں، جیسے کہ بلو استاد صاحب نے بار بار سنا ہوگا، بڑے استاد صاحب فرماتے تھے اطعام طعام اہل سنت کا شعار ہے۔ لیکن ہمارے مدارس دینیہ الاہم فالاہم کے تحت ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایصال ثواب کے کئی طرح کے اس طریقے بھی ترغیب دیں کہ مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کرے، ایصال ثواب بھی ہوگا اور مدارس دینیہ کی جو کمیاں ہیں اور جو ان کو وسائل کے لحاظ سے مشکلات ہیں وہ بھی کافی آسان ہو گیا۔ سن 2019 میں ٹانگ میں ہمارا مناظرہ ہوا، ہمارے پٹھانوں میں ہیل اسقاط کا معمول ہے۔ مجھے بعد میں بتایا، میں نے کہا تم نے پہلے بتانا تھا، غلطی کی۔ جن مولویوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ تھا بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک جج فوت ہوا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ ویسے تو ہمارے پٹھانی سارے ہیل اسقاط کرتے ہیں، 1,00,000 2 لاکھ روپے سے فقیروں پر دور کراتے ہیں نماز روزوں کے فدیہ کے لیے تاکہ پیسے زیادہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا پوری زندگی کا حساب کرو، جتنے پیسے بنتے مجھے بتاؤ۔ تو مولوی نے کہا 29 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اس کی بیوی نے 29 لاکھ روپے دیے کہ اس کا ہیلہ اسقاط بھی کرو اور ہمارے لوگ ادھری جنازے کے بعد فوراً تقسیم بھی کرتے ہیں تاکہ میت کا قبر تک پہنچنے سے سب کے خیرات کا اہتمام ہو جائے، بعد میں جتنی تمہاری مرضی تقسیم بھی کرو اور مدرسے بھی لے جاؤ۔ انہوں نے 1 روپے بھی کسی کو نہیں دیا، 29 لاکھ روپے مدرسے لے گئے۔ میں نے کہا ہیلہ اسقاط پر مناظرے میں ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ بدعت نہ کیا جائے، اور اس بات کے دلائل ہم دے رہے ہیں، فائدہ بھی وہ لے رہے ہیں، ہمیں تو 29 روپے بھی کوئی نہیں دیتے، 29 لاکھ تو اپنی جگہ رہ گئے۔ تو میں اپنے استاذ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جامعہ منظر الاسلام کے فیض یافتہ ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم سب کا حق بنتا ہے اور آپ بھی زیر تعلیم ہیں، جہاں پر بھی تمہاری پہنچ ہے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو ایسے مواقع پر جامعہ منظر الاسلام حنفیہ غوثیہ کے لیے تعاون کی اپیل کریں، ان کے اموات کے لیے ایصال ثواب کا بندوبست بھی ہوگا اور جامعہ کے مالی مشکلات میں بھی مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرے منظر الاسلام یہ چمن اسی طرح شاد ہوئے، آباد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس کے فیض و برکات سے مزید بھی مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا